وجل حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، انہوں نے میرے اور آپ کی اس تشنگی کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کیا ہے حق حیا کا کہ جس کو ہم ادا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے کائنات کے محسن، اے غمخوار انسانیت، ذرا بتائیے، انا نستحی والحمدللہ، ہم تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ، ہماری زندگیوں میں تو حیا موجود ہے، پھر حق حیا کا کیا ہے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں، تو آپ بتائیے حیا کیا ہے؟ اس کے باوجود آپ کی تسکین نہیں ہے تو ہمیں سمجھائیے نا، پھر حیا کرنے کا حق کیسے ہم ادا کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا؟ وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيِی مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاء، اور لوگوں اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، آپ اپنے سر کی بھی حفاظت کرو اور سر کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس سر میں جمع ہوتی ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، سر کی بھی حفاظت کرو اور جو چیزیں اس میں جمع ہیں بولو ان کی بھی حفاظت کرو۔ ایک جملہ یہ ارشاد ہے، پوری دنیا ہی سموتی ہے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کائنات کے تاجدار پر، نبی مہربان پر، بڑے خوبصورت جملے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے سر کی بھی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ جمع ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ دوسرا جملہ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَىٰ، اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرو اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں کی بھی حفاظت کرو۔ دوسرا جملہ بطن پیٹ، یحفظ حفاظت، پیٹ کی بھی حفاظت کرو، وما وعا اور جو اس پیٹ کے ساتھ لگی ہیں ان کی بھی حفاظت کرو۔ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت کو بھی یاد کرو اور موت کے بعد متصل جو آزمائشیں اور تکالیف ان کو بھی یاد رکھو۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، لوگوں جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کے زیبائش، آرائش، نمائش اور اس میں نہیں لگتا، وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہے، اور فرمایا ومن فعل ذلک، جو یہ کام کرتا ہے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، گویا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تین پوائنٹس ہو گئے بلکہ چار۔ پہلا نقطہ فرمایا حیا کرو، اللہ کے نبی نے کس سے حیا؟ بولیے اللہ سے حیا۔ کس طرح کی؟ جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ شاباش، یاد کرنی ہے یہ چیزیں، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے رد عمل دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے کہ ہم بے حیا ہو جائیں، ہم تو حیادار ہیں الحمدللہ۔ وہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا حیا اس چیز کا نام ہے کہ اپنے سر اور سر کے اندر جمع چیزوں کا بھی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ دوسرا اپنا پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو۔ تیسرا موت اور موت کے ساتھ کی تکلیفوں کو بھی یاد رکھو، اور یاد رکھو آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو گے، اور جب تم نے ایسا کر دیا ضروریات کو استعمال کر کے اپنے اللہ کی محبت کو دل میں پالا، تو میں محمد کہتا ہوں اب تم نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب سنیے سر کی حفاظت کرے گا کیا مطلب؟ سر کے اندر دماغ ہے، سر کے اندر آنکھیں ہیں، یہ پورا اس کو یہاں سے اوپر اسی میں لے سر ہے، اس کے اندر ناک ہے، اس کے اندر کان ہے،
اس کے اندر منہ ہے، زبان ہے، یہ چیزیں ہیں. تو فرمایا جملہ مختصر ہے، بہترین مختصر جملہ ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آپ الفاظہ قصیرہ، چھوٹے الفاظ فرماتے تھے، معانی کثیرہ، جبکہ معانی کا سمندر ہوتا تھا. اب ان کو کھولے ہم ذرا دیکھیں. آپ درود شریف پڑھ لیں اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سر کے اندر دماغ ہے، فرمایا اپنے سر کو اور اس دماغ کو شرک کی آلودگیوں سے بچاؤ. شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. اس دماغ کو شرک کی اٹھانے پر، شرک پھیلانے پر، شرک کو زندگیوں میں لانے پر مت خرچ کرو. شرک جہاں اس کی جڑ دیکھتے اس کی جڑ کو کاٹنے کا اہتمام کرو. اگر تم نے کر دیا یہ کام تو گویا تم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے. جس اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، جس اللہ کے ایک ایک پل تمہاری زندگی اور وجود میں اللہ کے کرم ہیں اور اس کی نوازشات ہیں، سجدے تم جا کے قبروں پہ کرتے ہو، سجدے تم جا کے مزاروں پہ کرتے ہو، انسانوں کے سامنے تم جھکتے ہو. اور اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی ہے. وہ ذرائع ابلاغ نے اور ٹیلی ویژنز نے اور ان میں سوشل میڈیا نے ہر چیز بتا دی ہے کہ لوگ کس طرح نہ صرف مرد اپنے، جن کو لوگ جعلی پیر کہتے ہیں، اصلی پیر نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اصلی صالحین امت ہیں اور جو صلحاء ہیں اور جو روحانیت سے وابستہ ہیں، وہ اس امت کا اعزاز ہیں، اس زمین کی رونق ہیں. لیکن جو بہروپیے ہیں انہوں نے تو دنیا کو بتا دیا ہے، نہ صرف مرد ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں بلکہ جپھے پاندے نے. جپھے پاندے نہیں کہ نہیں پاندے؟ بولو نا. تو میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شرک کے بارے میں؟ 2 قسمیں شرک کی موٹی، شرک حقیقی اور شرک خفی. شرک حقیقی کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، اس کو نظر و نیاز کے لائق سمجھا جائے، اس کو عزت اور ذلت دینے والا سمجھا جائے، اور اس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کی کنجیاں سمجھی جائیں. چاہے نبیوں کے متعلق یہ رائے ہو تو بھی شرک ہے، چاہے فرشتوں کے بارے میں یہ رائے ہو تو بھی شرک ہے، اور چاہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کے بارے میں یہ رائے ہو تب بھی کیا ہے؟ شرک. سجدہ اللہ کے بغیر کسی کو جائز نہیں. بولو جائز. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سورج کو سجدہ ہے نہ چاند کو سجدہ ہے. سجدہ سورج اور چاند کے خالق کو ہے، سورج اور چاند کے مالک اور پروردگار کو ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشے کا اظہار فرمایا، اور سنیے وہ کیا خدشہ ہے. اور آپ نے پھر سٹیٹمنٹ دی، آپ نے اعلان فرمایا اپنے زبان مقدس سے. فرمایا لوگوں سنو، الا وان من کان قبلکم، اور لوگوں سنو تم سے پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیتے تھے، سجدہ گاہ بنا دیتے تھے. کیا فرمایا؟ وہ لوگوں میری بات غور سے سنو، پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے اس زمانے کے نیک لوگوں کی قبروں کو تتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، سجدہ گاہ بنا دیتے تھے. اور میں نے دیکھا یہاں سری سرکار دربار پہ بھی دیکھا، چاروں طرف لوگ، کئی لوگ میں نے دیکھا ادھر مڑ کر وہ سجدہ کر رہے ہیں. کھڑی شریف دربار پہ میں نے آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے. یہ سنی سنائی بات نہیں کرتا. ہم بھی چاہتے ہیں قبرستانوں میں جانا سنت ہے، لیکن اس کو معبود بنانا قطعی غلط ہے، سجدہ ریز ہونا قطعی غلط ہے. داتا دربار میں بھی گئے، وہ جو آپ سنتے ہیں بیشتی دروازے میں اتنے لوگ ہو گئے، کیا ہو گئے جی؟ وہ ہڑبونگ کی وجہ سے مارے گئے. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ کس نے بنایا بیشتی دروازہ؟
نبی علیہ السلام نے بنا کے بتایا۔ تو فرمایا پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا غلط کرتے تھے، آپ کی کیا ہدایات ہیں؟ فرمایا لوگوں الا فلا تتخذوا قبری مسجدا، اور لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں نا عقیدت مندوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی جالی مبارک سے چمٹیں ہیں اور سب کچھ ملیں اور سب کچھ کریں، ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور وہاں شرطے کھڑے ہیں، اگر وہ شرطے وہاں نہ کھڑے ہوں ہم فوراً سجدہ ریز بھی ہوتا۔ جو یہاں کسی قبر کو ہم معاف نہیں کرتے، کسی جھاڑی کو معاف نہیں کرتے، تو آقا ایک نامدار کائنات کے محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہم معاف کریں گے؟ اور پھر وہ روح آپ علیہ السلام کی کتنی تڑپے گی، آپ وہاں اس قبر مبارک میں ہمارا عقیدہ ہے زندہ ہے، اور وہاں پہنچنے والوں کا کلام سلام سنتے ہیں، وہاں آپ کی کتنی تڑپ ہوگی، یا اللہ جس بات سے میں نے منع کیا تھا میرے امتیوں نے وہی کام کر دیا۔ اس لیے اس میں خیر ہے، ان شرطوں کو کچھ نہ کہا کرو، ڈیوٹیاں ہیں، اور میرے نبی کی یہ دعا ہے اور میرے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا لوگوں سنو، تعوذوا باللہ من جب الحزن، تعوذوا باللہ من جب الحزن، اور لوگوں حزن کے کنویں سے پناہ مانگو۔ حزن غم کو کہتے ہیں نا، حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کے کنویں سے پناہ مانگو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن، جب کہتے ہیں کنویں کو، سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے، فی غیابت الجب، گہرے کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تو جب الحزن سے پناہ مانگو، تعوذوا باللہ من جب الحزن، فرمایا وہ حزن کے کنویں سے پناہ مانگو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزن کا کنواں کون سا ہے؟ حزن کا کنواں کون سا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کے نیچے ایک کنواں ہے، جہنم کے نیچے ایک کنواں ہے۔ یا رسول اللہ وما جب الحزن، یہ حزن کا کنواں کیا ہے؟ قال واد فی جہنم، آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، تعوذ منہ جہنم فی کل یوم 400 مرہ، جس وادی سے جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا۔ جب الحزن جہنم کے اندر ہے، اور اس جب حزن سے، اس غم کے کنویں سے جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا اس جب حزن سے پناہ مانگو لوگو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا اس میں شرک کرنے والے اور دکھلاوا کرنے والے لوگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کا ایک سبق اور توحید کا ایک درس اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا عقیدہ نصیب فرمائے۔ آخری گزارش میری یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی گزارش کی تھی کہ دنیا اس وقت ہمارے معاشرے کو بے حیا بنانا چاہتی ہے، تو آپ بتائیے ہمارا معاشرہ حیادار ہو یا بے حیا ہو؟ آپ اٹھا کے بتائیں، حیادار ہو کہ بے حیا ہو؟ ہم پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں مقتدر قوتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ نہ پاکستان بے حیا ریاست بنے گی، نہ اس آزاد کشمیر میں بہرا روی کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستانہ پروانہ اور دیوانہ اس کو بے حیا ریاست بننے دے گا۔ انشاءاللہ یہ اسلام کے نام پر ریاست بنی ہے، اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے، اس میں انشاءاللہ حیا کا پرچم لہرائے گا۔ اور ہم ان مادر پدر آزاد خواتین کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اس ریاست میں اسلام کے متصادم کوئی پالیسی نہیں چلنے دیں گے، اور نہیں چلنے دیں آپ لوگ بھی۔
آپ کا مطالبہ ہے؟ بولو مطالبہ ہے؟ تو 14 فروری یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، یہ یوم، بولو یوم، اونچی آواز سے یوم اسلام زندہ باد ہے۔ مغربیت، یہودیت، عیسائیت اور ہندو کی رسم و رواج زندہ باد نہیں ہے، اسلام زندہ باد ہے۔ کہو کون زندہ باد؟ اسلام زندہ باد ہے، شرم و حیا زندہ باد ہے، نظام مصطفیٰ زندہ باد ہے، قرآن حکیم زندہ باد ہے، میرے آقا کے فرامین زندہ باد ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک اس مسلمان کے اس کے سینے میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے جذبے ہیں، کوئی یہاں سرعام انشاءاللہ بے حیائی کو پرامور نہیں کر سکتا، انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے، انشاءاللہ۔ تو حیا کے موقع پر میں اگر آپ سے مطالبہ کروں کہ جلوس نکالو تو نکالو گے؟ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ استاد جی بس آ رہے، اس کا جاننا کوئی بھی نہیں۔ بھائی شر کی قوتیں تیز ہیں، متحرک ہیں، اور رحمانی قوتیں جو اپنے آپ کو رحمانی کہتی ہے سست اور کاہل ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں بھی تحرک نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔